السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلہ رحمی کا حکم اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیش ہے کچھ حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور پاک صاحب الاولاق شہنشاہ مدینہ قرار و قلب سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صاحب الاولاق سیاح افلاق حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب اکبر نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافائے رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المجرمین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق سرور والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار رسول اکرم نور مجسم سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث و نزول سکینہ مشائخ کرام سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین اللہ کے محبوب دانائی عیوب منزہ عن العیوب نور کے پیکر نبیوں کے سردار دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المجرمین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جد و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا یہ حکم صلہ رحمی کرنے کا باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے کہ خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے
اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی فرما برداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اپنے والد کی وفات کے بعد اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے جبکہ وہ قبر میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کا بھی اکرام کرنا۔ جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھر اس کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے یہ اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے پھر اس کی خدمت میں ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، کون؟ پھر کون ہے؟ ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کا باپ۔ میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والوں کی آواز سنی تو میں نے کہا، یہ کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنے والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ جو مشرکہ تھی مکہ سے سفر کر کے میرے پاس مدینہ آئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا، پوچھا، میری والدہ آئی ہے اور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے تو کیا میں اپنے والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔
یا رسول اللہ، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے شوہر کا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ماں کا۔ یا رسول اللہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہاری کوئی خالہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تمہاری توبہ قبول فرما دی جائے گی۔ نیکیوں کا کرنا بری موت کو بچا لیتا ہے۔ چھپ کر صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ بے شک یہ رحم یعنی رشتہ داری کا حق اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے لیا گیا ہے، یعنی یہ رشتہ داری رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ جو اس رشتہ داری کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیں گے۔ وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، یعنی دوسرے کو اچھا کرنے پر اس سے اچھا برتاؤ کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا ہو تو وہ جو دوسرے سے قطع رحمی کرنے پر بھی صلہ رحمی کرے۔ اپنے نسب کا علم حاصل کرو جس کے ذریعے سے تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر سکے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھوں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے نیچا درجہ کے ہیں، اور ان پر نظر نہ کروں جو دنیاوی ساز و سامان میں مجھ سے اوپر درجہ کے ہیں۔ میں نے حکم فرمایا کہ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں اگر وہ مجھ سے منہ موڑے۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو۔ مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے پیغام کو ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ کلمہ اس خزانے میں سے جو ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ اس کلمہ کو پڑھنے کا معمول جو رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ مرتبے کا اجر و ثواب محفوظ کر دیتے ہیں۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہ جا سکے گا، یعنی قطع رحمی کرنا یہ بہت بڑے گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ ہاں، جب اس کو سزا دے کر پاک کر دیا جائے یا کسی وجہ سے معاف کر دیا جائے تو جنت میں جا سکے گا۔ یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق
توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان سے زیادتیوں کو برداشت کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا تم کہہ رہے ہو اگر ویسا ہی ہے تو گویا تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ جھونک رہے ہو، اور جب تک تم اس خوبی پر قائم رہو گے تمہارے ساتھ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار ہوگا۔ یہ تھا اللہ رب العزت کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ ان حدیثوں کے ذریعے یہ صلہ رحمی جو کتنی اہم بات ہے مسلمانوں پہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، یعنی صلہ رحمی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو آؤ ہم بھی یہاں پہ یہ عہد کرتے ہیں کہ اس مبارک مہینے سے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احبابوں کے ساتھ اور جان پہچان والوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، قطع رحمی کو نہ اپنائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازیں، اس دنیا میں بھی، اس برزخ میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ آمین ثم آمین، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔